ایک بزرگ کا واقعہ مجھے بڑا پسند اور میں وہ سناتا ہی رہتا ہوں ترغیب کے لیے. ان کا آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا، مسجد سے اذان گونجی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. وہ بزرگ کہنے لگے مجھے مسجد میں لے جاؤ، نزا کا عالم ہے اور احباب کو کہہ رہے مجھے مسجد میں لے جاؤ. نے کہا حضرت اس کیفیت میں ہم آپ کو کیسے لے کے جائیں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے، مسجد سے آواز آ رہی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف. لوگ جیسے تیسے لے کے چلے گئے، اٹھا جاتا نہیں، بیٹھ کر ہی نماز شروع کی. دوسری رکعت کے اندر بحالت نماز ان کا انتقال ہو گیا. دیکھیں بے ساختہ کیا زبان سے نکلتا ہے، سبحان اللہ. بڑے خوش نصیب ہیں جو حالت نماز میں دنیا سے جاتے ہیں، حالت سجدہ میں دنیا سے جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، روزے کی حالت میں، مکے میں، مدینے میں جن کو موت آتی ہے، مرنا تو سب نے. بزرگ کا جذبہ دیکھیں، حالت نظر میں بھی کہتے مجھے شرم آتی ہے کہ مسجد سے آواز آ رہی حی علی الصلاۃ. اب جو نہیں جاتے حی علی الصلاۃ سنتے ہوئے غور کریں، شرم نہیں آتی؟ اللہ نے زندگی دی. یاد رکھیں جو دنیا میں خوف زدہ ہوگا میرا ایمان نہ برباد ہو جائے، اس سے گناہ نہ ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، نظر میں میرا کیا بنے گا؟ قیامت کا 50,000 سالہ دن کیسے گزاروں گا؟ پل صراط سے کیسے گزروں گا؟ جو دنیا میں یہ سوچ سوچ کر غمزدہ ہے، پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے آخرت میں آسانی عطا فرمائے گا. دنیا میں پریشان ہے، آخرت میں راحت پائے گا. دنیا میں موج مستیاں، نہ نماز کا خیال، نہ دین سیکھنے کی طرف توجہ، آخرت سے غفلت. جیسے مرنے والے مر گئے، ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے قیامت قائم ہی نہیں ہوگی. استغفر اللہ، قیامت تو قائم ہوگی. تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اے بے نمازی کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. اے استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. اے ماں باپ کو ستانے والے کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. اے سود خور کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. اے رشوت کا مال لینے والے دینے والے کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی.